اب پانچواں ہے شبد، یعنی شبد کی بائبل سٹڈی. شبد کی اکثر الگ الگ بائبل سٹڈی میں سے ایک کے ساتھ سیوجن میں ہوتا ہے. جیسے آپ بائبل سٹڈی کرتے ہیں، آپ اکثر ایسے ورڈ پر، شبد پر پہنچتے ہیں جس کے لیے ادھک سپشٹتا یا انتردرشٹی کی آوشکتا، ضرورت، خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے. اور اس پرکار شبد یعنی ورڈ کی سٹڈی، شبد کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ پوتر شاستر میں شبد کا اپیوگ کہاں کیا گیا ہے. آپ کو اس بات کی ادھک سمجھ دے سکتا ہے کہ کسی وشیش انش میں شبد کا اپیوگ کیسے کیا گیا ہے. شبد کی ورڈ سٹڈی ہے، ورڈ بائبل سٹڈی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ شبد کو اس کی مول بھاشا میں دیکھنا. جیسے پرانے نیم کے لیے ہبرو، نئے نیم کے لیے گریک ہے. چونکہ ہبرو اور گریک شبدوں کا کئی الگ الگ طریقے سے عنوان کیا جا سکتا ہے. جب آپ گریک شبد کا اپیوگ کر کے کھوج سکتے ہیں تو آپ کو استعمال کیے گئے سبھی انگریزی شبد مل جاتے ہیں، اور اس لیے آپ اس کے ارتھ کی ادھک سمجھ پراپت کر سکتے ہیں. ہم بہت دفعہ لفظوں میں الجھ جاتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، مگر جس نے لکھا ہے کہ لکھنے والے نے کس منشا سے، نیت، ارادے، روح، سچویشن، اس کے لکھنے کی وجہ اور لکھت کے انوسار لکھنے والا کیا سمجھانا، درشانا، وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے جو لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو لکھا ہوا اس کو کیوں ضرورت پڑی کہ یہ لکھا جائے اور ایسا ہی کیوں لکھا اس نے. اس کی منشا کو سمجھیں گے، لکھنے والے کی نیت، ارادے کو سمجھیں گے تو صحیح بات سمجھ پائیں گے. ہم لکھتوں کو جاننے میں لگ جاتے ہیں مگر لیکھک کو نہیں. لیکھک کو جانو گے تو اس کے دوارا لکھی گئی لکھت کو بھی جان پاؤ گے. جب ہم لیکھک کے ہردے، من، ارادے، خیال کو نہیں سمجھتے تو لکھت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور پھر جس طرح کی ہماری سمجھ ہوگی اسی طرح سے سمجھ لیں گے اور اپنی عقل سے اس کو پریڈکٹ کر لیں گے، اور اس سے پیدا ہوتا ہے گڑبڑی کا روح. اسی کارن سے پھوٹ پڑتی ہے، بحث اور سوالات پیدا ہوتے ہیں. جبکہ ہم میں تو مسیح کی ہی روح ہے، سب میں مسیح کا ہی من ہے، مسیح کی عقل ہے. تو پھر ہمارے وچن کو سمجھنے کی سمجھ الگ الگ کیوں ہے، دھارنائیں الگ الگ کیوں ہیں، ترک الگ الگ کیوں ہیں. اور عبرانی میں یعنی ہبرو میں نمبر بھی اتنے ہی خاص ہیں جتنے شبد، اور جتنے شبد اہم ہیں اتنے ہی نمبر. مگر ہم نمبرز کو خاص کر کے نظر انداز ہی کر دیتے ہیں. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. مگر جو مسیح میں بائبل کے مطابق، عبرانی کے مطابق، گریک کے مطابق نمرالوجی کی سمجھ نہیں رکھتا، وہ اس عدد کو، انک کو نہیں سمجھ سکتا. اس عدد کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بائبل کے مطابق
نمبر کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے خدا کی روح کی طرف سے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں، اور یسی کے تنے سے ایک کوپل نکلے گا، اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلاحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملی اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نزیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا،
مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔